محمد وآل فاتحة. بسم الله امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات. صلی اللہ محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسوله ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلوات بھیج دے محمد وال. عزاداران سید الشہداء، ماہ 9 محرم الحرام ہے. مصائب بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایام ہی ایسے ہیں کہ انسان خود ان درد کو وجود میں محسوس کرے. کربلا صرف 61 ہجری کے اندر ایک واقعہ نہیں، ایک داستان نہیں، کسی مکان میں ہوا کوئی تصادف نہیں. کربلا ایک ایسا معرکہ ہے جو قیامت تک حق اور باطل کے راستے کو مشخص کرتا ہے. اور ہر دور اور ہر زمان کے اندر جس نے بھی اپنے آپ کو کربلا سے متصل کیا، اس نے ہر دور میں اپنی ہدایت کے راستے کو پایا ہے. آج دنیا کا بازار ہر دین، ہر مذہب، ہر فکر سے گرم ہے. شاید پہلے زمانے میں اتنی زیادہ یلغار نہیں ہوتی تھی افکار کی، کیونکہ چیزیں موجود نہیں تھیں. لوگ ایک منطقے میں رہتے تھے، سنتے تھے. کسی نے کہیں سے آ کے بتا دیا کہ لوگ وہاں ایسے ہوتے ہیں، اس عقیدے پہ ہوتے ہیں، اس تفکر پہ ہوتے ہیں. آج انٹرنیٹ کا دور ہے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے. جہاں فائدے ہیں وہاں نقصان بھی بہت زیادہ ہیں. ہر طرح کے افکار، ہر طرح کے عقیدے، ہر طرح کی فکریں، ہر چیز آپ کے ذہن کے اندر جا رہی ہے بغیر کسی فلٹر کے، بغیر کسی رکاوٹ کے. آج ہر سامریت، فرعونیت، نمرودیت ہر انسان کے ذہن کو نجس کر رہی ہے. کسی کو نہیں پتا. اب آج کا جوان پریشان ہے کہ کون سا راستہ بہتر ہے. کبھی وہ اپنے اسلام پہ انگلی اٹھاتا ہے، کبھی اپنے عقیدے پہ انگلی اٹھاتا ہے، کبھی جو ہے وہ اپنی کسی رسوم پر انگلی اٹھاتا ہے. وہ اسے نہیں پتا. وہ آج کی دنیا ایسی ہے. اب اس دور کے اندر کہ جہاں حق مشخص کرنا مشکل ہو گیا ہے. حق کیسے پہچانیں گے آپ؟ کون حق کی بات کرے گا؟ اگر اسلام کو دیکھو تو ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، دوسرا کافر ہے.
اسلام سے باہر نکلو تو دوسرا مذہب کہتا ہے کہ میں اچھا ہوں، میں بہتر ہوں، میرے پاس نجات ہے۔ مذہب کو چھوڑو تو ایسی افکار معاشرے میں پائی جاتی ہیں، کہتی ہیں کہ مذہب کی کیا ضرورت ہے، انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، کچھ بھی کرتا پھرے انسان۔ دنیا ایسی چل رہی ہے، کوئی جو ہے وہ کیپٹلزم، کوئی طبقاتی نظام، اور آپ کے سامنے جو چیز بہت زیادہ فریم ہو کر نظر آ رہی ہے وہ دنیا پرستی ہے۔ وہ دنیا پرستی کہ جسے فرعون کے پاس تھی تو وہ اپنے آپ کو رب کہنے لگا، آج بھی دنیا پرستی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے۔ آج دنیا کو کیا موٹیویٹ کر رہا ہے؟ آج آپ انٹرنیٹ پہ کس کو دیکھ کر اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ جس کے پاس گھر بڑے بڑے، گاڑیاں بڑی بڑی، لوہے کی چیزیں۔ یہ گھر چاہے چھوٹا ہو کہ چاہے بڑا ہو، بنتا تو پتھر سے ہی ہے۔ آپ اس پتھر کو ہے اذان محترم، یہاں مثال دیتا ہوں میں آپ کو قرآن کے اس داستان کی کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو منع کیا کہ بتوں کی پوجا نہیں کرو، وہ سنتے ہی نہیں تھے۔ ایک دن یہ پوری قوم کسی کوئی جشن تھا، کیا تھا، باہر نکلے، حضرت ابراہیم اکیلے تھے۔ انہوں نے ان جو بت تھے، لکڑی کے تھے، پتھر کے تھے، جس کے بھی تھے، سب کو جو ہے وہ توڑ دیا، اور جس آلے سے توڑا اس کو بڑے والے بت کی گردن میں ڈال دیا۔ جب یہ لوگ آئے تو کہا کہ یہ کیا کیا؟ کہا اسی سے پوچھو۔ کہا یہ کیسے بتائے گا؟ کہا کیوں؟ کہا تو یہ تو خود لکڑی یا پتھر کا ہے۔ تو کہا جو خود تمہیں بتا نہیں سکتا وہ تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ خوب یہ بہرحال انہوں نے ایک ذہن میں ڈالا۔ خوب یہ قرآن داستانوں کو خامخواہ بیان نہیں کرتا، قرآن احسن القصص ہے۔ قرآن اگر کوئی چیز بیان کر رہا ہے تو اس کے اندر سنت الہی چھپی ہوئی ہے، فارمولہ چھپا ہوا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم نے ہی ہمیں دکھایا، یہ سورج نہیں ہو سکتا، یہ رات کو ڈوب جاتا ہے، چاند نہیں ہو سکتا، دن میں غائب ہو جاتا ہے، وہ ستارے نہیں ہو سکتے۔ خوب یہ انہوں نے، یہ قرآن آپ کے ذہن کو دلائل سے متوجہ کرا رہا ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کے پاس بھی کوئی بت پرست آئے اور آپ اس کو تبلیغ کرو کہ بھائی بت کی پوجا نہیں کرنی، تو آپ اس کو کیا دلائل دو گے؟ اور اس کے اندر اتنی ظرفیت بھی ہو کہ وہ آپ کی بات کو قبول کر لے، تو آپ اس کو پہلی دلیل کیا دو گے؟ پہلی دلیل کیا دو گے؟ کہ بھائی پتھر کا ہے، پتھر تو خود ہل نہیں سکتا، تو تمہیں کہاں زندگی میں ہلائے گا؟ پتھر کو مارو تو یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، اپنی نجات نہیں کر سکتا، تو یہ تمہیں کیسے نجات دے گا؟ اور بہت ساری دلیلیں آپ دینا شروع کر دیں اس پتھر کے اوپر، پتھر یہ ہے، پتھر وہ ہے، پتھر وہ ہے، تو وہ آپ کی بات مان جائے گا، کہتا ہاں بات تو صحیح ہے، یہ تو ہل نہیں سکتا، یہ مجھے کیا ہلائے گا، یہ مجھے کیا بچائے گا، یہ میرے لیے کیا کرے گا، پتھر ہے۔ اسی پتھر کو لوہے پہ لے آئیں آپ، اگر لوہے کا بت ہو تو بھی یہی ساری باتیں، لوہا کیا کرے گا، لوہا ہل نہیں سکتا۔ اسی بت کو کاغذ پہ لے آئیں آپ، اور کمزور ہو گیا، کاغذ ہوا سے اڑ جائے گا، کاغذ کو پھاڑو کچھ نہیں کر سکتا۔ اذان محترم، خوب یہ ساری دلیلیں آپ کے سامنے ہیں کہ یہ خدا نہیں ہو سکتے، لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیں، ہم نے ان سب کو خدا بنایا ہوا ہے۔ پتھر یعنی بلڈنگ، یعنی عمارت، گھر، ساری زندگی جھوٹ بول دو، چوری کر لو، پیسے کھا لو، حق کھا لو، زمین پہ قبضہ کر لو، کتنا ہے آپ کے دنیا معاشرے کے اندر؟ کوئی بت نہیں ہے، مگر جتنا بڑا ہوگا اتنی بڑی پوجا، جس کا جتنا بڑا گھر اس کی اتنی پوجا۔ وہ معاشرہ ایسے ہی ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں مولانا صاحب یہ تو گھر ہے، وہ بھی یہی کہتے تھے حضرت ابراہیم کو کہ ہم اس کو مانتے ہیں مگر وہ نہیں، اصل کرنے والے یہ بت ہیں۔ بھئی مکہ کے اندر بھی تو کتنے بتوں کی تعداد تھی، ہر چیز کا بت الگ تھا، بارش کا بت الگ ہے، فلانے کا بت الگ ہے، بت ہے۔ خوب یہ مٹی سے بنی ہوئی بلڈنگیں، یہ ہمارے دلوں میں بت ہے، ہم مان نہیں رہے، ہم اس کو سمجھ نہیں رہے، کر اسی کی رہے ہیں، پوجا اسی کی ہے، عبادت اسی کی ہے، لا الہ الا اللہ زبان پر ہے خالی۔ لوہا، گاڑی، جتنی اچھی گاڑی اتنے بہتر سجدے،
اتنا بہتر پروٹوکول، اتنا بڑا سلام. لوہا انسان کی قیمت مشخص کرے گا. لوہا آپ کے سامنے. میں نہیں کہہ رہا آپ کے پاس گاڑی چلائی نہیں آپ کے پاس، اچھا اللہ آپ کو اچھی سواری دے، اسلام بھی کہتا ہے، لیکن یہ آپ کی قیمت بیان نہیں کر سکتا. کاغذ، نوٹ، روپیہ، ڈالر، یورو، یہی تو ہے، اور کیا ہے. آج ماڈرن جاہلیت ہے. آج لوگ انہی کی پوجا کر رہے ہیں، اسی کی پوجا کر رہے ہیں، اور پھر نماز میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. لیکن نماز میں خیال کیا آ رہا ہے؟ اب آگے جا کے کام کیا کرنا ہے، اگلی ڈیل کیا کرنی ہے، وہاں سے پیسے کیسے اٹھانے ہیں، کس کو دھوکہ کیسے دینا ہے، اس سے لینا کیسے ہے، اکاؤنٹ میں کتنے پیسے رہ گئے، یہ کہاں غائب ہو گئے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سر سجدے میں دل صنم کو دیا ہوا ہے. دھیان دیجیے جانے محترم، خوب بت پرستی ہے، شرک خفی ہے انسان کے وجود کے اندر. لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے. یہ نہیں معبود کا نہ ہونا یعنی میں بندگی اور عبودیت نہیں کروں گا کسی کی تیرے سوا. لا، پہلے بندگی میں شرط غیر خدا کا انکار ہے. انکار کرنا ہے، پہلے آپ نے اس کا انکار کرنا ہے، پھر خدا کو قبول کرنا ہے. یہ نہیں کفار مکہ کی طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد. یہ نہیں کہ ہم تمہارے خدا کو بھی مانتے ہیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے، لیکن ہمارے بتوں کو کچھ مت کہو، ہمارے بتوں کو مت چھیڑو. یہی تو تھا کہ ہم سب مانتے ہیں، ہم تمہیں بادشاہ بنانے کو تیار ہیں، ہم تمہیں بڑا گھر دینے کو تیار ہیں، تمہیں جو چاہیے، ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہو. بت پرستی. وہ بت پرستی کیا ہے؟ وہ لوگ ہمارے ہندو بھائی، بہرحال بھائی تو انسانیت کے حساب سے ہر کوئی بھائی ہے بھی، کیا کر سکتے ہیں، لیکن عزیزان محترم ہدایت کا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، سب کے لیے کھلا رکھنا. کسی کو اس کے ظاہری مذہب کو، چیز کو دیکھ کر برا نہیں ہے. ہاں دعا کرنی چاہیے خداوند متعال سب کو توحید پر لے کر آئے، اور جب توحید پہ آئے تو پھر ولایت پہ لے کر آئے. یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے، دعا کرنی چاہیے. عزیزان محترم اب آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ جی سب سے پرانا مذہب بت پرستی ہے، کہتے ہیں، بہرحال ہے تو نہیں، ورنہ پہلا شخص تو جو آیا وہ اللہ کا نبی ہی تھا. لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یہ بنا کیسے؟ وقت بہت نہیں ہے میرے پاس، میں بہت معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ بہرحال محدودیت ہے، وقت کی بھی ہے، گرمی بھی ہے، اور آپ کا جلوس بھی ہے. بس میں خلاصتاً عزیزان محترم یہ بت پرستی یا بت کو بنانا یہ اصل میں کام ابلیس کا ہے. ابلیس جب زمین پر آیا ہے تو ظاہر ہے وہ مٹھائی کھانے نہیں آیا، وہ گھومنے پھرنے نہیں آیا، اس نے اللہ سے کیا لیا ہے؟ مہلت لی ہے. کس چیز کی؟ کہ میں ورغلاؤں گا، اغوا کروں گا. کس کو اغوا کروں گا؟ جو تیرے بندے ہیں، لیکن ان کو نہیں کر سکتا جو تیرے صالحین ہیں، ان کو نہیں کر سکتا، باقیوں کو کروں گا میں. اب وہ جو نیچے آیا ہے اس نے اپنا سسٹم کریٹ کیا ہے، اس نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے. ایسے نہیں ہے کہ اللہ اپنے نبیوں کو بھیج رہا تھا تو وہ بڑے آرام سے سب کو تکلیف کر رہے تھے. نہیں عزیزان محترم، ہر نبی اترا ہے ابتلاءات اور امتحانات کے ساتھ. ہر نبی کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے. بغیر آزمائش کے کوئی بھی اللہ کے راستے پر کمال پہ نہیں پہنچ سکتا. یہ الگ بات ہے کہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد امام علی ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک ہی امتحان 4 مختلف لوگوں پر 4 مختلف جو ہے وہ نتیجہ رکھتا ہے. کافر کے اوپر امتحان، عذاب، ابتلاء اس کو ادب سکھانے کے لیے، اس کو ادب سکھایا جائے. مومن کے اوپر آزمائش مومن کو نکھارنے کے لیے ہے. انبیاء کو جو اللہ نے امتحانات میں ڈالا، انبیاء کو اگلے درجات، کمال کے درجات پر لے جانے کے لیے امتحان ہے، آزمائشیں جو آپ کے سامنے
اذ ابتلا ابراہیم، ہم نے ابراہیم کو امتحان میں ڈالا، پھر کیا کیا؟ ہم نے ابراہیم کو امامت کا درجہ دیا، امتحان کیا حضرت ابراہیم کا۔ اور اولیاء خدا جب ان کے اوپر اللہ امتحان ڈالتا ہے تو ان کے وجود سے کرامات کو ظہور دیتا ہے، یعنی جیسی ظرفیت ویسا نتیجہ ہے۔ جتنا آپ اپنے آپ کو بلند کریں گے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کے کمال کو بلند کرے گا۔ یہ ضروری ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ کوئی بھی چیز دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اب یہ جو نیچے آیا اس نے ہر نبی کو مشکل میں ڈالا، ہر نبی کو مشکل میں ڈالتا رہا، اس کے مقابلے میں آیا اور اسی سسٹم کو بناتا رہا جب تک یہ مرئی تھا۔ بس خلاصہ آپ کی خدمت میں، جب تک یہ آپ کو پتا ہے کہ حضرت نوح کے زمانے میں اور مخلوقات بھی ظہور کرتی تھی، جن بھی نظر آتے تھے، شیاطین بھی نظر آتے تھے، سب نظر آتے تھے۔ پھر طوفان نوح آیا، سب ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان کے دور کے اندر بھی ایسے ہی تھے، آپ کے سامنے حضرت سلیمان کی حکومت میں، ان کی حکومت میں ایسی حکومت کسی کو نہیں ملی۔ قرآن کہہ رہا ہے جو ملک سلیمان کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا، ہر چیز تابع تھی، چاہے وہ جانور ہوں، پرند ہوں، جن ہو، جو بھی ہو۔ اس دور کے اندر بھی شیاطین اور جنس دیکھے جا سکتے تھے، غائب نہیں تھے آج کے دور کی طرح۔ اور جیسے ہی یہ غائب ہوئے تو شیطان نے اپنے پیروکاروں کو کہا ہمارے بت بنائے جائیں، کیونکہ کس کی پوجا کرو گے، کس کی پیروی کرو گے؟ گمراہ کرنا، لا الہ، الہ سے دور کر دو، پھر یہ ہر چیز کی پوجا کریں گے۔ ایک وقت تک جب تک وہ مقابلہ کرتا رہا، ہر نبی کے دور میں وہ آتا رہا، سامنے آیا، کبھی فرعون، کبھی نمرود، کبھی قارون کے خزانے، کبھی جو ہے وہ شداد کی جنت۔ آپ ان ساری چیزوں کو عزیزان محترم سمجھنے کی کوشش کریں۔ قرآن یہ سارے فیکٹرز کو بیان کر رہا ہے۔ فرعونیت یعنی میں ہوں سب سے طاقتور، میں طاقتور ہوں، میں کچھ بھی کروں گا، فرعونیت۔ نمرودیت خوب جلا دی جائے گی، مقابلے میں نہیں آنا، سب ہم ختم کر دیں گے، ہم ہر دنیا کے وسائل کو تمہیں برباد کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ قارونیت، پیسہ، کیپٹلزم، دنیا، فوریکس ٹریڈنگ، بٹ کوائن، ای کام، ہر چیز کیا ہے؟ ہم تمہیں دیں گے، آپ یہ کرو وہ کرو، ہم آپ کو پیسہ دیں گے۔ خوب قارونیت ہے یہ۔ شدادیت، ہم تمہارے لیے دنیا کو حسین بنائیں گے، جزیروں میں دیکھو، ادھر آگے دیکھو، کیسے کیسے ہم نے گھر بنا دیے، اس کے لیے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ ظاہر ہے تمہیں ساری چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج یہی سب دنیا پہ ہے۔ فرعونیت، امریکہ اور اسرائیل کی، قتل کر دو۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو مار دیتا تھا، عورتوں کو جو ہے وہ قید کر دیتا تھا، مردوں کو غلام بنا کر استعمال کرتا تھا۔ آج آپ کے سامنے کیا ہے؟ 22,000 فلسطین کے بچوں کو مار دیا، 22,000۔ نسل ختم کر دو، یہ کھڑے نہ ہو سکیں۔ 22,000 آپ کو پتا ہے کتنا؟ ایک بچہ مر جائے محلے میں لگ پتہ جاتا ہے جانے محترم۔ سرگودا والے واقعہ آپ نے دیکھا نا، تو بچی کو کیا اس کی عبرتناک سزا دی، اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھایا کسی نے، ایک بچی۔ 22,000۔ ایران میں مناب کی 158 بیٹیوں کو ایک ہی میزائل نے ختم کر دیا۔ فرعونیت ہے، فرعونیت ہے۔ آپ غفلت میں، آپ کیا سوچ رہے ہیں قرآن کے قصے ثواب کمانے کے لیے، مردے کو قبر بخشوانے کے لیے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ فرعونیت ہے، کیپٹلزم، دولت، پیسہ، جوانوں کو موٹیویٹ کرو، جھوٹ بولیں، چوری کریں، دنیا کو دھوکہ دیں، دکھائیں، ویلاگ بنائیں، بے حیائی کریں۔ جتنی برائی کریں گے، جتنی بے حیائی کریں گے، اتنا مشہور ہوں گے، اتنا وائرل ہوں گے، اتنے پیسے کمائیں گے۔ وہ کیپٹلزم ہے۔ دنیا آپ کو کنٹرول کر رہی ہے، دنیا آپ کے ذہن کو کنٹرول کر رہی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں جنگ آج کے دور میں، جنگ دشمن کے گھر میں گھسنا نہیں ہے، ملک میں گھسنا نہیں ہے۔ آج کے دور میں جنگ ذہنوں کو قبضے میں کرنا ہے۔ قبضے کر لو ان کو، ان کے ذہنوں کو کنٹرول میں لے لو، بے حیائی کے ذریعے۔ ٹی وی ڈرامے آپ کے سامنے ہیں، چیزیں آپ کے سامنے ہیں، نشوں میں ڈال دو۔ آج آپ دیکھیں نشہ کتنا عام ہو چکا ہے، اصل نشہ نشہ ہی نہیں رہا۔ بہت سارے نشے تو اتنے ہو گئے کہ پبلک کہتی ہے حلال ہے، تو چلتا ہے یہ تو۔
جانے دیں اس کو. جب نشہ کرتا ہے انسان کا ذہن سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ مبذول ہو جاتا ہے. حلال حرام 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 کی اس کو اصل عقل ختم ہو جائے، زائل ہو جاتی ہے عقل. اب یہ کس نے پھیلایا ہوا ہے یہ سسٹم پوری دنیا میں؟ کون ہے؟ فرعونیت آج بھی ہے. کون مقابلہ کرے گا اس کا؟ کون آئے گا؟ سب نبیوں کے مقابلے میں آتا رہا آتا رہا آتا رہا. جب آخری نبی آئے اس نے کوشش کی ہے آنے کی، اسے اجازت نہیں ملی. مکہ میں جب رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ محمد، جب ان کی ولادت ہوئی تو شیطان نے چیخ ماری ہے، نالا مارا. داخل ہونا چاہے، اس نے دیکھا کوئی نور اترا ہے تو جبرائیل نے روک دیا اسے، کہا تم یہاں نہیں جا سکتے. کہا کیوں؟ کہا آخری نبی آ گیا ہے. چیخ ماری اس نے، اس کو پتا تھا کہ آخری نبی آ گیا یعنی دین اب اپنے کمال پر پہنچ رہا ہے. بہت کوشش کی. پھر اس نے کہا کیا میں اس کی امت میں جا سکتا ہوں؟ کہاں اس کی امت میں جا سکتا ہوں. بس بڑے خوش ہو کے واپس چلا گیا. کوشش آپ کے سامنے، وہ خلاصہ سا ساری باتیں آپ جانتے ہیں، بس آپ کی زحمت اور آپ کے اذہان عالی میں نتیجہ دینا ہے حالات کا. بہت کوشش کی اس نے، بہت کوشش کی. اپنے جتنے چیلوں کو ایکٹیویٹ کر سکتا تھا اس نے مکہ میں کیا. کتنی اذیت ہوئی پیغمبر کو، لہو لہان کر دیتے تھے، پتھر مار مار کر ان کو. جب مایوس ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے پاس یہ سارے بیٹھے ہوئے تو شیطان ابلیس ایک بوڑھا شخص بن کے ان کے پاس آیا. کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا ہمارے درمیان میں ایک شخص آ گیا ہے اور کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو کہا آپ یقین کریں، اور اس بات کو یہ فارمولہ ہے، جب تک شیطان حربے استعمال کر سکتا ہے وہ کرتا ہے، اور جب وہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ ٹیرر یعنی دہشت گردی یعنی قتل کو انجام دیتا ہے. جب تک وہ نفوذ کر سکتا ہے وہ کرتا ہے. جب تھک جاتا ہے نا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، کہتا اب مار دو. آیا، اس نے بولا کیا ہوا؟ کہا ایسے ایسے. کہا ختم کر دو رسول کو. کہا کیسے کر سکتے ہیں؟ بہت بڑا قبیلہ ہے بنی ہاشم. کہا ہر قبیلے سے ایک فرد لو اور رات کی تاریکی میں حملہ کرو. سب کے مقابلے میں وہ نہیں آئیں گے. شیطان کا پلان تھا. یہ وہی ابلیس تھا جس نے حضرت یعقوب کے باقی بیٹوں کو کہا تھا کہ یوسف کو مار دو. یہ شیطان ہے. قرآن ہے ذہن محترم، قرآن خود ایکسٹریکٹ کر رہا ہے، داستان دے رہا ہے. وہ مگر جسے اللہ بچائے اسے کون کچھ کر سکتا ہے ذہن محترم. جیسے جناب یوسف کو کنویں سے باہر نکالا، اللہ کی سنت آج بھی حاکم ہے، حاکم. انہوں نے رات کی تاریکی میں حملہ کیا، گھس گئے رسول کے گھر میں، مگر اب انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ایک ایسے نظام کو دنیا کو دکھانے والا ہے جو قیامت تک کے لیے ہر ابلیس زمان کو یہ بتائے گا جیسے ہی چادر ہٹائی انہیں علی نظر آیا. یہ دکھا رہا ہے خدا. جناب امیر صرف ایسے نہیں لیٹے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اپنی مرضیوں کو اللہ کی مرضیوں سے سودا کر لیا ہے. اب یہ واقعہ، یہ لیلۃ المبیت کا واقعہ، یہ شب ہجرت کا واقعہ صرف واقعہ نہیں ہے، یہ فارمولہ دیا ہے پروردگار نے کہ اب اگر کبھی بھی اللہ کے دین کے مقابلے میں شیطان آیا، ابلیس آیا، جتنی فرعونیت آئی، یا علی ہوگا یا اولاد علی ہوگی یا علی کے ماننے والے ہوں گے. علی علی خوب علی ہوگا آپ کے سامنے. پھر کیا ہوا؟ اسلام جنگ بدر علی، جنگ احد علی، جنگ خندق علی، جنگ خیبر علی، غدیر خم علی. اور اگر دین بچا
تو علی کی خاموشی سے بچا. علی جو ذوالفقار سے دین بچا سکتا ہے وہ اپنی خاموشی سے بھی دین کو بچا سکتا ہے. ابھی تک دشمن سامنے تھا, تھک گیا, نہ لڑ پایا علی سے, نہیں لڑ پایا. اب کیا کرے؟ آپ اسٹریٹجی چینج کرو, کوئی اور چلاؤ, کوئی اور طریقے سے اسلام کرو. کو دشمنی اس کی کس سے ہے؟ اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے, اللہ کے ہاں سے کہہ کر آیا ہے. شیطان ہے, جھوٹا نہیں ہے, مگر اپنی بات کا پابند ہے. خوب انسان بہرحال دیکھے, بہرحال رحمان کا ہے. عبادت بھی کی ہے, سجدے بھی کیے ہیں, سب کچھ کیا ہے. 6000 سال اس نے عبادت کی ہے, مگر کس وجہ سے ابلیس بن گیا؟ کیونکہ اللہ کے ولی کا انکار کیا. تو یہ یاد رکھیے گا, جو اللہ کے ولی کے مقابلے میں آئے گا یا وہ ابلیس ہوگا یا ابلیس کا ماننے والا ہوگا, جو بھی مقابلے میں ہے. جان محترم, 50 سال گزر گئے رسول کے جانے کے بعد. اس نے ایسا کام کیا کہ یہ اسلام کے لبادے میں مسند پیمبر پہ آ گیا. اس کو سمجھنے کو بہت خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں, پورے عشرے کا موضوع میں نے آپ کی خدمت میں خلاصتاً عرض کیا ہے. خدا آپ کی نظرداری کو, مجلس کو قبول فرمائے کہ بڑی قدیمی مجلس ہے. خدا ان متعال بانیان مجلس کے اور ان کو طول عمر دے, سلامتی دے. ان کے جو شہداء ہیں ان کے درجات کو اور بلند فرمائے. عزیزان محترم, وہ عزاداری کو ہم نہیں رکھ سکتے, یہ خود عزاداری ہے جس نے ہمیں زندہ رکھا ہوا ہے. یہ عزاداری ہے. خوب, اب جب یہ مسند پیغمبر پہ آ گیا, اب کیا کیا اس نے؟ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے وہی کیا جو مقابلے میں کر رہا تھا. کیا؟ کوئی وحی نازل نہیں ہوئی, یہ سب ڈھونگ تھا. حلال کو حرام, حرام کو حلال. فاسق, فاجر, شرابی بیٹھ گیا. مشکل کہاں تھی؟ مشکل کہاں تھی؟ خوب انسان غلطی کرے, گناہ کرے, خدا اس کو خود دے گے خدا کی بارگاہ میں. لیکن جب ایسی جگہ پہ بیٹھ جائے جہاں اجتماع گناہ ہونے لگے, امت خاموش ہو جائے, ظلم یہاں ہوتا ہے. پوری اسلامی مملکت, پوری اسلامی, آج آپ کے سامنے, آپ حیران کیوں نہیں ہوتے؟ حیران ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یزید جب آگے بیٹھا اور رسول کے نواسے کو کربلا میں اس نے شہید کیا, کتنی بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی, کہاں کہاں تک حدود تھے, گورنر تھے, حکومتیں تھیں, کوئی بصرہ میں ہے, کوئی مدینہ میں ہے, کوئی مکہ میں ہے, کوئی یمن میں, کہاں کہاں اسلام نہیں تھا. مسلمان کیا کر رہے تھے؟ مسلمان کیا کر رہے تھے؟ طواف بھی کر رہے تھے, عبادتیں بھی کر رہے تھے, سب کر رہے تھے. آج پریشان نہ ہوں, فلسطین, لبنان, ایران پہ حملے, امت, مسلمان, ہمارے مسلمان بھائی, بھائی ہے نا, بھائی بھائی بولتے رہے, دکھا دیا بھائیوں نے, یہ وہی ہیں. ابھی بھی دھوکے میں رہو گے تو دیر تمہارے حق پہ جانے پہ ہوگی, آنے والا اپنے وقت پہ آئے گا. دیر تمہاری طرف سے, خوب نہیں پہچانو. ساری زندگی کربلا پہ روتے رہو مگر حق کو نہیں پہچاننا, حق کو نہیں پہچاننا. کربلا سکھاتی ہے ہاتھ منا ذلہ, گردن کٹوا دیں گے مگر ظلم کے مقابلے میں جھکنا نہیں ہے. آج آپ کے سامنے پوری دنیا کی طاقتیں جمع ہو گئی, دولت جمع ہو گئی, پیسے جمع ہو گئے, سیٹلائٹ جمع ہو گئے, F-35, F-16, دنیا کا سب سے بڑا پانی کا بیڑا جمع ہو گیا, آ گیا, گھیر لیا فرات کی طرح علی کی اولاد کو, مگر علی کی اولاد نے دکھا دیا ہم بدن کے ٹکڑے کروائیں گے, 1 فٹ تمہیں نہیں دیں گے. حسین یا علی,
کربلا والے ہیں، بچپن سے مجلسوں میں بیٹھے ہیں، بچپن سے سنتے ہیں۔ خیبر خندق سننے والے یہ جوان، جو لوگ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں خیبر خندق نہیں، خیبر خندق پڑھنی چاہیے۔ اگر ان جوانوں نے خیبر بچپن میں نہ سنی ہوتی تو آج یہ خیبر شکن میزائل نہ بناتے۔ خیبر سننے والے، انہیں پتا تھا خیبر کو حیدر کرار نے اکھاڑا ہے، کرار نے اکھاڑا۔ وہ دشمن اسی سے گھبراتی ہے۔ حق علی کا راستہ ہے، صراط یہی ہے۔ کوئی بھی فرقہ ہو، کسی کو کوئی اعتراض نہیں، آپ کی اپنی عقیدت، آپ کو مبارک، سب کا احترام اپنی جگہ۔ ہمارے مراجع بھی یہی کہے گا، آیت اللہ خامنہی یہ کہتے تھے کہ آپ اہل سنت کے چیزوں کو، حرمات کو غلط الفاظ استعمال نہ کریں، ہاتھ باندھ کے پڑھو، ہاتھ کھول کے پڑھو۔ امام خمینی کا مشہور جملہ، تم ہاتھ باندھنے اور ہاتھ کھولنے میں لڑ رہے ہو، دشمن تمہارے ہاتھ کاٹنے میں لگا ہوا ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں عزیزان محترم، آج کے اس دور میں طاقت تشیع کی، امت مسلمہ کی، یہ مجتہدین کا نظام ہے۔ دشمن جانتا ہے ضربہ کہاں لگانا ہے، کس کو ٹھیس دینی ہے۔ کون آج آپ کے سامنے کس نے بچایا؟ وہ رہبر شہید جو ساری زندگی کھڑا رہا، 86 سال کا بوڑھا، روزے کی حالت میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ، کبھی اس کے زبان میں لڑکڑاہٹ نہیں آئی۔ علی کا نوکر کھڑا رہا، کیوں؟ کیونکہ علی کے اقوال پہ عمل کرتا تھا کہ اگر خوف رکھنا ہے تو صرف خدا کا ہے، خدا کا۔ جانے مکتب یہی ہے، چاہے کوئی بھی ہو آپ، آنے والا اسی مکتب کا امام ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، آنے والا ایک ہی ہے۔ وہ جو آنے والا ہے اسے سروں کی ضرورت ہے، جو گردنیں کٹوا سکے گا وہی اس عشق کی وادی میں آئے گا۔ اسی کی شرط یہی ہے۔ کربلا میں روتے رہے، سنتے رہے کہ جو آیا، بچہ آیا، جوان آیا، بوڑھا آیا، جو آیا، جیسا بھی آیا، اس نے کیا کہا؟ ایک جوان جگہ بھی جاگیر علی اکبر، مناسبت بھی جوان کی ہے جان محترم۔ جوان، آپ سب جوان ہیں، ہماری جوانیاں قربان ہو جناب علی اکبر پر۔ ہم کہاں اور وہ کہاں؟ اگر کربلا میں یہ جوان نہ ہوتا تو آج جوانیاں اس راستے پر قربان نہ ہوتی۔ قربان ہو رہی ہے جان محترم۔ آپ کے سامنے جو جوان جاتا ہے، میں شہداء کے گھر جاتا ہوں جن کا جوان چلا، میں نے ان کے ماتھوں پر شکن نہیں دیکھی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جوان کہاں اور جناب علی اکبر کہاں۔ اللہ واہ! وہ جسے تہجد کی نمازوں میں مانگا، تہجد کی نماز آسان نہیں تھا۔ امام حسین کو اپنے نانا سے بہت محبت تھی، بڑا عشق تھا، بہت زیادہ۔ آپ جانتے ہیں کس طریقے سے اپنے نانا کے ساتھ زندگی گزار، کبھی کاندھوں پر سوار، کبھی پیٹھ پر سوار، کبھی ہاتھوں کو پکڑے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں۔ امام حسین کا پاؤں تھوڑا سا لڑکھڑایا، رسول خدا نے خطبہ چھوڑ دیا۔ بہت چاہتے تھے، خدا کی بارگاہ میں مانگا مجھے ایسا بیٹا عطا کر۔ خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے عزیزان محترم۔ یہی کربلا کو سمجھنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم۔ فتنے کو پہچانے، فساد کو پہچانے، امت کے اندر کوئی اختلاف نہ کرے۔ آج پوری امت ایک ہو رہی ہے، ایک ہو چکی ہے۔ آج کوئی بھی ہوا اگر دے اس فتنے کو دبا دے، دبا دے۔ اسلام محبت مانگتا ہوا سینے کو دشمن کے آگے تیار کرتا ہے، تیار کرتا ہے۔ گھبرانا نہیں ہے۔ یہ زندگی اصل زندگی نہیں ہے، یہ زندگی تھوڑی سی ہے۔ یہ تھوڑی سی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ روز محشر خدا کی بارگاہ میں شرمندہ نہ ہو۔ عزیزان، کوئی نقصان نہیں ہے
اس راستے پر موت حیات ہے، حیات، فنا نہیں ہے. یہ اس جوان نے سکھایا. آپ کے سامنے ہے، خلق میں خلق میں شبیہ پیغمبر. ایک جملہ جوان علی اکبر کا کہ کربلا کے راستے پر چل رہے ہیں. امام حسین کی آنکھ لگی، بیدار ہوئے، کہا انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جوان کی سواری پیچھے پیچھے بابا کے ساتھ ہے نا. کہا بابا خیریت؟ یہ جملہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہو گیا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے منادی صدا دے رہا ہے، موت اس کاروان کے پیچھے پیچھے ہے. اب آپ معرفت دیکھیں جناب علی اکبر کی. کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ الیس بالحق، کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہاں بیٹا ہم حق پر ہیں. تو کہا بابا پھر کیا فرق پڑتا ہے، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے. علی اکبر، علی اکبر، ایسا جوان، اہل حرم کی آرامش کا مقام علی اکبر. امام حسین کو جب کوئی بات اہل حرم کو بیان کرنی تھی نا تو جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے. سب بہت احترام کرتے تھے جناب علی اکبر کا. بس روزے عاشور ہوئی، عزاداران مصیبت مصیبت چلتی رہے گی. جوان جوان ہوتا ہے عزاداران محترم. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد کہ لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ آپ کو اللہ بیٹا دے، وہ جوان ہو جائے اور پھر کامیاب ہو جائے. باپ کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے نا کہ میرا بیٹا دیکھے ماشاءاللہ کس مقام پہ پہنچے. باپ کے لیے بڑا فخر ہوتا ہے. خدا آپ کے جوانوں کو سلامت رکھے. امام فرماتے ہیں سخت ترین صدمہ بیٹا جوان ہو جائے، کامیابی پر ہو اور دنیا سے چلا جائے. سخت ترین مصیبت، سخت ترین مصیبت. روزے عاشور طلوع نہیں ہوئی، مؤذن کوئی اور تھا. امام حسین اس پورے کاروان میں مؤذن اذان دینے والا ویسے کوئی اور تھا، لیکن عاشورہ والے دن امام نے کہا علی اکبر کو بلاؤ، علی اکبر کو. جناب علی اکبر سے کہا اذان دو بیٹا. عاشورہ کی طلوع نہیں ہوئی بغیر اذان علی اکبر کے. اللہ اکبر. آواز خیموں میں پہنچی نا، کہا یہ تو علی اکبر کی آواز ہے. عزاداران محترم یہ اذان آج تک جوان ہے. آج آپ پوری دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں بغیر اذان علی اکبر کے عاشورہ طلوع نہیں ہوتا. بس بہت تیزی سے مراحل کو طے کرتا ہوا پہلا بنی ہاشم کا فرد ہے جو میدان جنگ میں گیا. راوی کہتے ہیں وداع کرنے خیموں میں گیا. خیموں میں گیا، خیمے کو تو نہیں پتا کیا گفتگو ہوئی کیا ہوئی. بیان ہوتا ہے کہ خیمے کا پردہ ہٹتا تھا. ایک جوان باہر آنا چاہتا تھا مگر کوئی اسے روک لیتا تھا. کہا چند دفعہ ایسے ہوا، دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جو اس جوان کو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے. بہن ہے نا، بہن کو بھائیوں سے بڑا پیار ہوتا ہے. وہ بھی بڑا بھائی ہو، نہیں پتا اس بچی کو پتا تھا کہ نہیں پتا تھا کہ بھائی جا رہا ہے واپس نہیں آئے گا.
نہ جانے جوانے علی اکبر خیموں میں کیا کہہ کر نکل رہے ہوں گے کہ اس بچی نے اپنے بھائی کو آغوش میں لیا کہ بھیا رک جاؤ رک جاؤ. آئے جناب علی اکبر، سوار کیا امام حسین نے. حسین کی کمائی ہے عزاداران محترم. سواری چلنا شروع ہوئی. مقاتل کہتے ہیں امام نے علی اکبر سے کہا علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا. علی اکبر خلق میں خلق میں شبیہ پیغمبر ہے. خود کہتے ہیں جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کو دیکھنا ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھتے تھے. جب ہم چاہتے تھے اپنے نانا کی آواز سننا ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے. علی اکبر جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کے مجھے دیکھتے جانا. علی اکبر. جناب زینب کہتی ہیں کہ جیسے ہی حضرت علی اکبر گئے میں نے دیکھا بھائی کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کبھی بیٹھتا ہے کبھی اٹھتا ہے، پریشانی کا عالم ہے. ہاں عزاداران محترم جناب علی اکبر تھے، علی حیدر کرار کے پوتے تھے، جناب عباس کے بھتیجے تھے، شاگرد تھے. جنگ لڑی دشمنوں کو جہنم واصل کیا، کوئی روک نہ پایا علی اکبر کو. مگر جنگ کے درمیان میں علی اکبر پلٹے، بابا کے پاس آئے. امام نے کہا علی اکبر کیوں آئے ہو؟ کہا بابا لباس کی حدت، لوہے کا لباس تھا نا، لباس کی حدت اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے. اگر تھوڑا پانی مل جاتا نا تو میں بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں. وہ میرا غریب امام، مگر جناب علی اکبر کو نہیں پتا تھا میرے بابا کے پاس پانی نہیں ہے. جانتے تھے مگر باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی جو چھوڑ نہیں رہی تھی. کہتے ہیں امام نے کہا علی اکبر جاؤ دیر ہو رہی ہے. علی اکبر اپنی زبان مبارک کو جناب علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا. علی اکبر نے چیخ ماری ہے، چیخ ماری. کہا بابا آپ کا گلا تو مجھ سے بھی زیادہ خشک. ارے یہ تو خدا جانتا ہے. خیموں میں پانی تو کہتے ہیں نا 3 دن سے بند تھا، مگر زہرا کا لال کتنے دن کا پیاسا تھا یہ کوئی نہیں جانتا. ہاں عزادارانو علی اکبر گئے. جب دشمن نے دیکھا نا سامنے سے نہیں لڑ سکتا تو ایک نیزہ پیچھے سے آیا، کمر سے پیوست ہوتا ہوا جنابی علی اکبر کے بدن کے پار ہوا. کہتے ہیں علی اکبر توازن کھو گئے، اپنے آپ کو گھوڑے پر ڈال لیا. ہاں گھوڑا دشمن کی طرف چل بڑا. اب جس کے پاس جو تھا، تلواریں تھیں، نیزے تھے، تیر تھے، وہ حسین کی کمائی کو لوٹتا رہا. مقتل کہتا ہے تلواروں سے اربن اربا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا علی اکبر کو. جب جناب علی اکبر زمین پر آنے لگے نا اپنے بابا سے مدد نہیں مانگی. کہا بابا میرا آخری سلام ہو. اب مجھے نہیں پتا وہ جو حر کو یہ کہتا ہو کہ جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا، ارے وہ حسین کس طرح علی اکبر کے بدن پر پہنچا ہوگا. رخسار کو رخسار پر رکھا، ہچکیاں لی، روح پرواز کر گئی. آئیے حضرت ابراہیم دیکھیے، نہ آنکھوں پہ پٹی نہ ہاتھوں پہ رسی ہے، کیسے یہ نیزہ نکل رہا ہے. عزاداران محترم حسین سے بدن اٹھایا نہ گیا، اپنی آغوش میں لیا. کہا ولدی ولدی آؤ بنی ہاشم. علی اکبر کو